کر دیں جی، اس کو بالکل بند کر دیں، زیرو کر دیں، ڈیلے اور رپیٹ بھی بند کر دیں، تھوڑی سی بیس کم کر کے آواز کو صاف کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، درمیان میں یہ جو فاصلہ ہے ختم کریں، نزدیک آ جائیں۔ چھوٹی دنیا ذرا پیچھے چلی جائے، چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیں، بعد میں پھر آگے آ جائیے گا، اٹھا کے ذرا انہیں پیچھے بھیج دیں۔ بیٹا آپ بھی پیچھے چلے جاؤ، شاباش شاباش۔ آ جائیں آ جائیں، قریب آ جائیں، کتاب اللہ کے قریب آ جائیں، نزدیک آ جائیں۔ اللہ اللہ، آ جائیں آ جائیں جی۔ بڑا اوکھا ہوتا ہے سیٹیں چھوڑنا نا، بڑا مشکل ہوتا ہے، سیٹوں کا ہی تو معاملہ ہے۔ نزدیک آ جائیں جی، آ جائیں۔ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض، وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا، فخر الرسل والانبیاء، صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ المجتبی، عثمانہ عین الحیا، المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسأل اللہ من فضلہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک ایک دفعہ سارے مل کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ بڑی محبت کے ساتھ صاحبزادہ والا شان سید عدیل شاہ صاحب نے اور آپ کے دوستوں نے آج کا یہ وقت لیا۔ ایک مفتی صاحب کی بھی کال آتی رہی آج کے وقت کے حوالے سے، بڑا طویل سفر اور لمبا سفر، مختلف یعنی ضلعوں کا سفر کہہ لیں، کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ میری پچھلے دنوں بہت زیادہ مصروفیت رہی، اپنی ریسرچ کے حوالے سے بھی، اور سالانہ عرس پاک بھی ہوتا ہے 15 نومبر کو، تو کافی ایسے پروگرام رہے کہ جن پہ پھر چھوٹے شاہ جی کو میں نے رحمت دی کہ آپ یہ اٹینڈ کریں، میں نہیں جا سکوں گا۔ تو الحمدللہ کچھ معاملات میں آسانی ہوئی تو آج آپ کی طرف حاضر ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی کسی مسلک پہ، فکر پہ، مکتبہ فکر پہ کچڑ اچھالنا ہمیں نہیں آتا، نہ ہی یہ سکھایا گیا ہے۔ جس محفل میں ہم بیٹھتے ہیں وہاں پہ درس ہی یہ ہے، اٹھ فریدا ستیا تے کوئی میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تو ہی بخشیا جا۔
تو ویسے بھی گھر سے جو قرآن لے کے چلیں وہ محبت کے سفیر بن کے نکلتے ہیں. بالکل فقیر کی گفتگو میں آپ کو قطعاً کسی مسلک پہ کسی قسم کی انگشت تان نظر نہیں آئے گی، اور نہ ہی یہ سیرت طیبہ کا درس ہے. اگر اختلاف ہے آپ کو کسی کی گفتگو سے تو آپ بلا واسطہ رابطہ کر کے ان سے ڈسکشنز کریں، نہ کہ ممبر پہ آ کے نام لے کے کچڑ اچھالیں. یہ اہل علم کا شیوہ ہی نہیں ہے. خیر چلیں، آئیے سورہ نساء سے بات کو شروع کرتے ہیں. جو آیت پڑھی ہے، ساری آیت نہیں پڑھی، 4 نمبر سورت کے اس آیت کے 1 2 3 اور 4 لفظ پڑھے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ چاروں کا ترجمہ ہو جائے. ویسے کبھی ہوا نہیں کہ ایک نشست میں سارے لفظ پڑھے جائیں. 1 یا 2 لفظوں کا ترجمہ ہوگا، پھر وقت ختم ہو جائے گا، میں اجازت لے کے چلا جاؤں گا. لفظ ویسے 4 پڑھے ہیں، سورت کا نمبر بھی 4 ہے. ویسے دعا کیا کرو چاروں کی سمجھ آ جائے. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. معاملات بڑے عجیب چل رہے ہیں نا. بس اپنے دل سے دعا کرو کہ دل میں چاروں کی محبت آ جائے، چاروں سے پیار ہو جائے، چاروں کی عزت کرنا بندہ سیکھ جائے. ویسے میلاد والا نبی بھی اسی پہ راضی ہے جس پہ چاروں راضی ہیں، اور جس نے چاروں میں سے کسی ایک کو بھی ناراض کیا میلاد والا نبی ناراض ہو جائے گا. جس کے دل میں 4 ہیں سبحان اللہ کہہ لو. کبھی آئے تو صحابیت پہ بات کریں گے. آج تو میں شاہ صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ موضوع کیا ہے، میلاد ہے، عرس ہے، یا غوث اعظم کا ہے، کیا سلسلہ ہے؟ تو بتایا یہ 27ویں سالانہ میلاد کی محفل ہے. چلو میں نے کہا میلاد پہ ہی بات کرتے ہیں. اچھا، میلاد سے اگر کہیں تو ایک سورہ صف کی آیت سے بات اگر شروع کریں تو زیادہ لطف آئے گا. یہ 61 نمبر سورہ ہے اور اس کی 8 نمبر آیت ہے. کیونکہ جب آپ کے پنڈ میں داخل ہوئے ہیں نا تو گلیوں میں بڑا ماشاءاللہ نور ہی نور، نور ہی نور، نور ہی نور، مرچیں ہی مرچیں، نور ہی نور. تو خیال کرتے ہیں چلیں نور والی آیت سے بات شروع کرتے ہیں. کوئی نور والے بیٹھے ہیں؟ نہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. لو جی یہاں سے شروع کرتے ہیں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. آیت ختم ہوگی، سبحان اللہ کہہ لو. یریدون کا معنی ہوتا ہے کافر چاہتا ہے، کافر دا ارادہ ہے. میرے ذہن میں آ گیا جی، بات پنجابی میں کرنی ہے. یریدون دا معنی ہوندا ہے ایک کافر چاہتا ہے. کون چاہتا ہے بھائی؟ بولو گے نہیں تو بات رک جائے گی. کافر اے چاہتا ہے. کون چاہتا ہے؟ مولا کافر کی چاہتا ہے؟ فرمایا لیطفئوا نور اللہ، کافر چاہتا ہے کہ میں اللہ دے نور نو بجھاواں. ایک کافر ہے جنوں نور تو تنگی ہے. نہیں تسی ستے پئے ہو تے میں تہاڈے نال کی گل کرنی ہے. ان بار بار شاہ جی فرما رہے سن کہ آپ نے بات ساری ہی پنجابی میں کرنی ہے. تو سوئے رہو گے تو پھر تو میں بھی سویا ہوا ہوں، میں تو پہلے ہی سویا ہوا ہوں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، اے دا معنی اے وے کہ کافر چاہندا ہے کہ میں نور بجھا چھڈاں. اے دا مطلب ہے جیڑا چاہندا ہے نور بجھ جائے او جے کافر. اچھا جدا کل خیال سی نور بجھ جائے او کل کافر سی. تے نور دا نا سن کے جنوں اج ایتھے وٹ پھردے نے پئے. چلو اگلا جملہ ہن میں نہیں کہنا، تسی آپ سمجھدار ہو. مولا ایک کافر نور کیڑی شے نال بجھائے گا؟ ویسے پنجابی چ گل کرنی ہوندی بڑی اوکھی جی. مولا یہ کافر جو نور بجھائے گا انہیں نور بجھان واسطے ہتھیار کیڑا پھڑیا ہے؟ کوئی ڈنڈا ہے، کوئی سوٹا ہے، کوئی نیزہ ہے،
کوئی برچھی ہے، کوئی بالا ہے، کوئی تیر ہے، تلوار ہے، کادے نل بجھائے گا؟ اللہ فرمایا بی افواہہم، بی افواہہم۔ رکیا جی ذرا، بی افواہہم دا معنی ہوندا ہے کافر نور منہ دی پھونک نل بجھائے گا، منہ دی پھونک۔ ایک منٹ رکو، ایک ہی ہے ویچ اجے بھی بندے چپ بیٹھے نے، تو نہیں پتا کی ہے، ایک ہی ہے، کون بجھائے گا جی؟ اچھا، یہ دا مطلب ہے کافر سمجھدا ہے اے دے وچ بھی کوئی طاقت ہے، نہیں تو اجے بھی غور نہیں کیتا۔ اچھا میرے حال تک جے اگر کافر کرے تے اے دے وچ بڑی طاقت ہے تے جے غوث اعظم کرن، اچھا ماشاءاللہ جاگ دے نہیں پے دا مطلب ہے میں تے پریشان سا، شاید ستے پے نہیں، کڈا سونا سبحان اللہ کیا جے، ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔ جاندار مجمع ہے، تسی تے ایویں سوا چھڑے نے بندے، یہ تے سارے ماشاءاللہ قرآن سنن واسطے بیٹھے نے۔ اچھا مولا ہن دھیان کریا جے، مولا اے انج ویسے مینوں نا غوث اعظم تو ایک آیت یاد آ گئی، اچھا نہیں کوئی نہیں آئی، چھڑو جی، چپ بندے بیٹھے نے، رہن دیو۔ اچھا چلو اے دا ترجمہ پہلے سن لو پھر ادھر چلنا۔ مولا کافر دے بجان نال نور بج جائے گا؟ اللہ فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ایک کافر جنیاں مرضی پھوکا مار لوے میرے نور دا وال بھی بانکا نہیں ہونا۔ اللہ جی ایک آیت ختم ہو گئی جے، کافر اللہ دے نور نو اپنی منہ دی پھونک نل بجائے گا۔ جڑے بندے سٹیج تے ہوندے نے انہاں دی ذمہ داری چوکھی ہوندی ہے، فرنٹ سیٹ تے بہ کے زیادہ جاگیدا ہے۔ مولا کافر نور بجائے گا منہ دی پھونک نل، اللہ نور نو کمال تک پہنچائے گا۔ اچھا لو جی پھونک تو ایک آیت مینوں سورہ سواد تو میرے سامنے آ رہی ہے، 38 نمبر سورت ہے تے 71 تے 72 نمبر آئے تے، جے تسی اجازت دیو تے میں پڑھ چھڑا۔ انج نہ کرو، جے انج بولو گے تے اردو چھڑ کے پھر انگریزی چ گل شروع ہو جائے گی تے پھر ویندے رہو گے شاہ جی ساری رات تقریر کی ہوندی رہی ہے سانوں کوئی نہیں پتہ لگا۔ انج نہ کرو، رل کے کہو سبحان اللہ۔ لو جی دو آیتاں پھوک تو سنو تے پھر اگے نور وینے ہیں، نور کی ہے، یہ سورہ صاد ہے جناب، یہ 38 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 70 اور 71 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین، اللہ فرمایا فرشتیو جے تسی کہو تے میں مٹی دا بشر بنا لواں۔ ویکھ لو میں ترجمہ بھی پنجابی چ پیا کرنا، بھائی بات نہ بھی کریں، گفتگو نہ کریں، صرف سن لیں قرآن۔ مولا اے مٹی دا بشر، فرمایا جی ہم مٹی کا بشر بنائیں گے۔ اچھا بھائی یہ کیا ہے، علاقے کا نام کیا ہے؟ چک 235 والو، ضلع کون سا لگتا ہے؟ چنیوٹ، یہ چنیوٹ روڈ ہے جی، علاقہ چنیوٹ کا ہے۔ چنیوٹ والو اللہ نے سب تو پہلا جڑا انسان مٹی دا بنایا ہے اے کون ہے؟ جیوندے رہو بابا جی، حضرت آدم علیہ السلام کادے بنے؟ شاباش، اللہ جڑا قرآن پڑھے انہوں صاحب قرآن دی زیارت کرا۔ بھائی کادا بنے ہیں؟ کون؟ ہمارے کیا لگے اور ساڑھے کی لگے؟ آؤ پیاندے نے ابا جی بابا جی، یہ دا مطلب ہے ساڑھے ابا جی اللہ نے مٹی دے بنائے۔ لیکن سننا یہ جو مٹی ہے نا تین، دس از دا را مٹیریل آف حضرت آدم، دس از بیسک مٹیریل آف حضرت آدم، دا تین از دا بیسک مینوفیکچرنگ مٹیریل آف حضرت آدم۔ ہمارے ابا بنے مٹی کے، رک جاؤ، مولا ساڈا ابا مٹی دا بنایا ہی تے سانو کا دا بنایا ہی۔ رکو، یہ سورہ دہر ہے، 76 نمبر سورہ ہے، بالکل دوسری آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس پرم ڈراپ، ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا۔ اے دا مطلب ہے اسی بنے پانی دے، ابا بنا مٹی کا، ہم پانی، ہمارا ابا مٹی، ہمارا بیسک مٹیریل پانی، ہمارے باپ کا بیسک مٹیریل مٹی۔ چنیوٹا لیو ویسے قرآن دستا جے پیا اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں، اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں جی، اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں جناب۔ جدو اسی اپنے ابے ورگے نہیں، اسی زہرا دے ابے ورگے کیویں ہو جاواں گے؟
بھائی یہ ادھر والا علاقہ بڑا چپ ہے، خیر تو ہے نا، قرآن سے محبت ہے، سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ اللہ فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، ملائکہ ہم پہلے مٹی سے بنائیں گے بشر، فاذا سویتہ، لو جی اگلی بھی آیت آ گئی، فاذا سویتہ، ملائکہ اسی پہلے مٹی دا بشر آدم نبی بناواں گے، فاذا سویتہ، پھر اونوں سجاواں گے، پہلے نبی بناواں گے پھر سجاواں گے، پہلے نبی بناواں گے پھر سجاواں گے۔ یہ دا مطلب ہے جتھے نبی آمدہ ہوئے سجاوٹ ضروری ہے۔ نہیں تسی اجے بھی غور نہیں کیتا، تسی اجے بھی ستے پئے ہو، جتھے نبی آمدہ ہوئے سجاوٹ ضروری ہے۔ یار چنیوٹ والو، جہاں پہ آدم نبی آتے ہوں اگر سجاوٹ وہاں پہ ضروری ہے تو جہاں پہ آدم کے مرشد محمد آتے ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر ہم اسے سجائیں گے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے، کس میں؟ شاباش بیٹا، اور نکا جے بچہ بولیا جی آدم میں کیا؟ روح کس کی؟ اپنی کس کی؟ اللہ کی، شاباش، روح اللہ کی، کس میں؟ بندے چپ کیوں بیٹھے نے یار، کوئی مشکل کا نہیں ہے، روح کی دی؟ اللہ دی، جسم کی دا؟ آدم دا، یہ دا مطلب ہے جسم آدم دا وچ روح اللہ دی، شرک تے نہیں ہویا؟ بھائی قرآن ہے، شرک نہیں۔ اچھا ہن آخری بندے تک جاگ کے سنیا جے، یہ جسم آدم دا ہوئے وچ روح اللہ دی ہوئے شرک نہیں ہوندا، تے جے جسم محمد دا ہوئے وچ نور اللہ دا ہوئے، فکر والی کون سی بات ہے؟ بندے ایسے ہی بندوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اچھا ہن تیان کریا جی، اللہ فرمایا ہم آدم میں اپنی روح پھونکیں گے، پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے آدم میں روح پھونکی، اساں آدم وچ روح پھونکی، اللہ فرماندا ہے میں پھونکی، یہ ہے پھونک۔ اللہ فرمایا میں پھونکی جسم آدم دے وچ اپنی روح۔ مولا یہ جڑی پھوک ہوندی ہے یہ تے کچھ پڑھ کے ماری دی ہے، نہیں تسی غور کیتا؟ بھائی میں نے اپنے شیر عابد خیال سے کہا یار بڑی تکلیف ہے، کوئی پھوک شوک مارو، ہر وقت ذکر حسین کرتا رہتا ہے، اس نے کچھ پڑھا اور پھوک دیا، یہ دا مطلب ہے پھوک پڑھ کے ماری دیئے، میرے کریم ربا تو کی پڑھنا ہے؟ اللہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں ککھ نہیں پڑھ دا سوائے زہرہ دے بابے ہوتے درود دے، اور جڑے جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ تے کہہ رہے ہو نا یارا۔ اچھا اگر آپ اجازت دو تو میں جلدی سے قرآن حکیم میں سے 2-4 نور نہ پڑھ لوں اب؟ نہیں ٹھنڈے بول دیو پہ، نہیں اجے نہیں چلنا، جدو جاگو گے پھر میں 1 نور پڑھاں گا، بہتا جاگو گے پھر 2 پڑھ لوں گا، تے جے ہور جاگو گے پھر 3 پڑھ لوں گا، تے جے ہور جاگو گے مڑ 4 پڑھ لوں گا، تے جے ہر بندہ جاگ گیا تے 5 دے 5 ہی پڑھ کے جاواں گا۔ نہیں ہون تسی اجے پھر چپ کر کے واپس آ جانے ہیں۔ اچھا 1 نور پڑھا؟ بھائی کافر جو نور بجانا چاہتا ہے تے اللہ نور دا وال بھی ڈینگا نہیں ہون دے گا، 1 نور ہی تو پڑھ لینے ہیں سورہ تغابن ہے۔ بھائی میں نے پتہ ہے ویسے 1 ہی پڑھیا جانا ہے کیونکہ 5 پڑھن واسطے گھنٹے بھی 5 ہی چاہیے دینے، 1 نور پڑھنے ہیں سورہ تغابن ہے یار۔ یہ قرآن حکیم کا 64 نمبر سورہ ہے اور اس کی 8 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ تے، ورسولہ تے او دے رسول تے، والنور الذی انزلنا تے ایس نور تے ایمان لیاؤ جیڑا اسی نازل کیتا ہے۔ یہ جڑا نازل ہویا ہے او نور کیڑا ہے؟ شاباش جی صحیح جواب دیا آپ نے، کیڑا ہے؟ قرآن، جیتے رہیں بھائی قرآن نور ہے، قرآن نور جے، اچھا قرآن نور ہے، نہیں بندے پریشان کیوں ہو گئے نا، قرآن نور ہے، اے نا نور ہے، اے نور جے، اے ایتھوں بھی نور ہے، تے ایتھوں بھی نور ہے، تے ایتھوں بھی نور ہے، تے ایدروں بھی نور ہے، تے ایدروں بھی نور ہے، تے ایدروں بھی نور ہے۔ شاہ جی ایویں نہ کلپو، اے آپ نور ہے نا، اے دا سارا گھر نور ہی ہے۔ نہیں تسی اجے بھی ٹھنڈا بول دیو پہ، ابھی بھی آپ کی آواز مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی۔ اے قرآن نور ہے،
کھلو جو ایک آیت میں پڑھنا، کھلو جو اے سورہ راہ دے 13 نمبر سورت تے 31 نمبر آئے تے استقبال کرو، میں جلدی نال پڑھا. مولا قرآن کے انجدہ نور ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انا قرآنا اگر اے والا نور سجرت بہل جبالو اگر اے نور پہاڑاں تے آندا تے پہاڑ ٹر پیندے. نہیں میں کراں کی ترجمہ یہ ہے، ترجمہ ہے یہ ہے، میں پھر پہ عرض کرنا، دوبارہ عرض کرنا، ایڈی ٹھنڈے چادر کیڑا لاندا جے بھئی. ترجمہ یہ بند ہے. سجرت دا معنی ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے آ والا نور جڑے نا آ نور اگر آ جاندا پہاڑاں تے سجرت پہاڑ کھلوتے نہ رہندے ٹر پیندے پہاڑ ٹر پیندے. اچھا کھلو جو آیت نہیں ختم ہوئی اگے اللہ فرماندا ہے او قطیت بہل اردو اگر اے نور زمین تے آندا زمین پھٹ جاندی. ہاں بھائی زمین پہاڑ. اجے آیت نہیں مکی اگے اللہ فرماندا ہے او کل ما بہل موتا اگر اے والا نور مردے تے آندا مردہ بول پیندا، مردہ کلام کرتا، مردہ باتیں کرتا. اچھا یارا اگر میں یوں ہی پڑھتا گیا نا تو بات ختم نہیں ہونے والی. اب میری طرف دیکھنا چنیوٹ والو، اگر یہ نور پہاڑوں پہ آئے پہاڑ چل پڑے، اگر یہ نور زمین پہ آئے زمین پھٹ جائے، اگر یہ نور مردے پہ آئے مردہ بول پڑے، یہ دا مطلب ہے اے جنہ نوری ہے نا او نہیں جلالی ہے. بھئی یہ کلام اللہ ہے نا بڑا ہیبت والا ہے، بہت ہیبت والا قرآن ہے. یہ کلام بڑا ہیبت والا ہے. یہ دا مطلب ہے بڑا ہی جلالی کلام ہے. جے پہاڑاں تے آئے پہاڑ ٹر پین، جے زمین تے آئے زمین پھٹ جائے، جے مردے تے آئے مردہ بول پوے. اے مولا پھر ایڈا جلالی کلام آیا کتھے وے؟ اللہ فرمائے جنہوں پہاڑ نہیں نہ چک سکے، جنہوں زمین برداشت نہ کرے، جنہوں مردہ برداشت نہ کرے، نزلہ بروح الامین علی قلبک اے حسین دے نانے دے دل تے آیا ہے. یہ دا مطلب ہے اے انہاں دے دل تے آیا ہے، اے نور انہاں دے دل تے آیا ہے. اچھا ایک منٹ رکو ذرا. جس طرح میری ڈاکٹریٹ اسلامک سٹڈیز میں ہے، بآئین ہی 6 سال میں نے میڈیکل سائنس کو بھی پڑھا ہے. پشاور یونیورسٹی میں نے وقت گزارا ہے. آ جڑا دل ہوندا ہے نا دل، اے خون دی فیکٹری ہے. کھلو جو ہو میں دسنا تانوں، کسی فقیر نو پوچھو، کسی مفتی نو پوچھو اے اینا کو خون ایتھے لگ جائے تے جماعت تے کرائی لئی دی نہیں. آ ویکھو بابا جی بولے جے نہیں، اے دا مطلب ہے ایتھے اینا کو خون لگے تے مولوی جماعت نہیں کرا سکتا، کیونکہ خون پاک نہیں پلیت ہے. تے اے سارے وجود دا خون ایتھے کٹھا ہوندا ہے. مولا خون تے پلیت ہوندا ہے، دل خون دی فیکٹری ہے. آ 6666 پاک آیتاں محمد دے دل تے نہیں. اجے بھی ٹھنڈا بولے ہو، اجے بھی ٹھنڈا بولے ہو. میں دوبارہ عرض کرنا مولا this is basically heart which is factory of blood and blood is circulate around the body with the heart. یہ ہارٹ پمپ کرتا ہے تو سارا خون وجود میں حرکت کرتا ہے. یہ ہارٹ بیسیکلی فیکٹری آف بلڈ، سارا پلیت خون یہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے. تو پاک آیتا رسول دے دل تے اللہ فرمایا نبی دے خون نو اپنے ورگا سمجھنا ہے. قرآن نہیں پڑھیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے جنہ قرآن پاک ہے نا اس تو چوکھا محمد دا دل پاک ہے. جاگ دے بیٹھے ہوتے سبحان اللہ کہہ لو. یہ دا مطلب ہے پاک ویڑ ہے. اچھا کھلو جو سورہ واقعہ دی ایک آیت پڑھنا 64 نمبر سورت ہے. اللہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. خبردار قرآن پاک ہے. قرآن بندے چپ بیٹھے نے. قرآن یہ تھک گئے ہوتے بند کر دینے، میں اجازت دے دو میں سفر کر لوں. قرآن اچھا اے پاک ہے
تے مولانا یہ پھر جنہ دے ویڑے وچ آیا ہے اللہ جانے وہ ویڑا کنا پاک ہے. اچھا کھلو جائیں ذرا. قرآن نور ہے, قرآن نور ہے. اجے بھی بندے چپ نے. قرآن پیچھے بندے نہیں بولتے پے. قرآن نور ہے. ہن میرے دھیان کریں, اے نور ہے نا, اے دے آن نال او نہیں آئے, اونا دے آن نال اے آئے ہے. نہیں تسی اجے بھی نہیں سمجھے, ٹھہر جو میں سمجھانا. اے نور ہے بھئی, اے نور ہے. لے پھر دھیان کرے اجے, او نا اے دے پیچھے نہیں گئے. ہاں جی, حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا, حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا. کمال ہے جے وہ مکے بیٹھے نے, اے نور پیچھے مکے پہنچے ہے. جے او مدینے بیٹھے نے, اے نور پیچھے مدینے پہنچے ہے. جے او غاراں وچ بیٹھے نے, اے نور پیچھے غاراں وچ پہنچے ہے. تے جے او یاراں وچ بیٹھے نے بھئی اے نور پیچھے یارہ وچ پہنچے ہے. ویسے چنیوٹا لیو کمال ہے, ویسے مولوی والی بھی اے جیڑا پیچھے آیا ہے اینو نور من گیا ہے. جیڑا پیچھے آیا ہے اینو نور من گیا ہے, تے جیڑے پیچھے آیا ہے. قرآن نور ہے, قرآن نور ہے, قرآن نور ہے. قرآن بس 75% تقریر ہو گئی ہے, 5% رہ گئی ہے. قرآن ایک باری پھر بولیا جے قرآن. اے مولا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا, مولا اے جڑا نور ہے اے آیا کیویں میں؟ یعنی حضور معراج دی رات گئے تے اللہ فرمایا اے لو نور لے جاؤ. نہیں انج نہیں ہویا. اچھا حضور حرم وچ بیٹھے نے تے جبریل آ کے آکھیا آ نور سانبیا جے. نہیں انج نہیں ہویا. اچھا حضور کعبے دے سین وچ بیٹھے نے تے جبریل آ کے کعبے دی چھت تے رکھیا لو اے نور پھڑ لو. نہیں انج نہیں ہویا. تے مولا پھر اے نور کیویں آیا؟ دھیان کریں, آ سورہ نجم ہے 53 نمبر سورت ہے, 3 تے 4 آیت ہے. اللہ فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. زہرا دا بابا بولدا سی, او دے وچوں اے نور ہوندا سی. ہائے ہائے, اے دا مطلب ہے جیڑا او نا دے وچوں آیا ہے نا اے نور ہے. جیڑا او نا دے وچوں آیا ہے اے نور ہے. جیڑا اونا دے وچوں آیا ہے اے نور ہے. جیڑا اونا دے وچوں آیا ہے وہی تے نور ہے. جیڑا اونا دے وچوں آیا ہے وہی تے نور ہے. جیڑا بھی اونا دے وچوں آیا ہے وہی تے نور ہے. بھائی اسی بھی تے بندیاں نو یہی قرآن پڑھ کے سمجھانے آپ ہے, اونا وچوں جیڑا آیا ہے وہی تے نور ہے. ہن اگر سنی چپ رہا تے مینوں ایتھے تکلیف ہوئے گی. جے اونا وچوں قرآن آئے قرآن نور ہے, تے جے حسین آئے حسین نور ہے. جے تھکے نہیں بیٹھے تے مڑ اگے پڑھیے. ہاں لو جی ایک آیت اور سن لو تے اس تو بعد پھر چھٹی. ذرا وہ قرآن حکیم ذرا لے کے آئیں گاڑی میں سے نا, چھوٹا قرآن حکیم لے کے آئیں, ذرا جلدی آ جائیں. لو جی آج چنو میرا خیال 13 ہو گئی ہے, رات 14 دی. جے کوئی بندہ غوث اعظم دا مننا والا بیٹھا ہے سبحان اللہ کہیں نہیں, مطلب 11ویں پکاندے ہو, کھاندے بھی ہو, کھاندے بھی ہو تے پھر لاندے بھی ہو. اے سنیاں نو اے مبارک ہے. کل اسی کھانے ہاں, ساتے ساڈے, 40 ساڈے, 10ویں ساڈے, 12ویں ساڈی, 11ویں ساڈی. مینوں اے نہیں سمجھ آندی کھاندے اسی ہاں, اے شریکے نو کی مسئلہ ہے؟ مطلب تسی بھی کھاؤ, تو انہوں کسے پھڑے ہے؟ آہو ویسے پکاندہ کسے دی ہوئی ہے نا جدہ کوئی ہے. اوے بولو تے صحیح. ہن رب کو بھوں پیارے, رب راضی ہے انعام تے, اے وہینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں. تھکی طبیعت شیر کتھوں اچانک آ گیا ہے. میں بڑا کنٹرول کیتا ہے پھر بھی نکل ہی آیا ہے. نہیں چھڑو جی اگے چلیے, تسی بھی تھکے ہوتے میں بھی تھکے آما. اچھا مڑ سبحان اللہ کہہ لو. خالق دی کل خدائی ہے انا دی بادشاہی, جو چاہے ہے کر دے گن دین دے سپاہی. اوے بیٹھے ہیں زمین تے پردیدہ لا مکان تے, اے وینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں. اوے چمنا جے شرک ہوندا اے جبریل کیوں چمیندہ,
جبریل بھول گیا جے خالق چا خود رکے دا چمنا جے کر گناہ ہے ونج اوے جڑے داتا صاحب جا کے دلیز چم دیو سبحان اللہ کہہ لو چمن دی ریت سانکو جبریل نے سکھائی جبریل پیر چمے مدنی کو جاگ آئی چمنا جے کر گناہ ہے ونج فتویلا اونا تے اے وینی پیر چم دے اسی اللہ والیا اے کچھ نبی کو بشر آکھن تے کچھ چاو کو نہیں منین دے پنجان دے ہن کچھ منکر چمن تو کئی رکین دے اے وہیں سڑ دے رہ سن اے عاشق چمنوں نہیں رہن دے نالین مصطفیٰ دے چم چم اکھی تیلا تو میں دو کو آیتاں پڑھنی ہیں جے جاگ دے بیٹھے نہیں سوتے بیٹھے ہو لو جی تیان کرے آجے یہ سورہ الکاف ہے جی چونکہ غوث اعظم کے دن ہیں یہ سورہ الکاف ہے 18 نمبر سورہ ہے بس بھئی خطاب ختم ہوا جی ہاں یہ اس کی 68 نمبر آیت ہے بھائی جی لو جی آپ سے اچھی تو اردو کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا حضرت موسیٰ لے یہ آ گیا جی لو جی احتیان کرے آجے آپ میرے ذرا قریب آئیں جی آپ کمال اردو پڑھتے ہیں اے سنے آجے بھائی ذرا تیان نال اے ایدہ پتہ ہے وہ قرآن تے بھی پہ ہے اچھا چلو کھلو جو اے ویندیو پہ کنز الایمان سنی بیٹھے نے تے سبحان اللہ کہن اے سنیاں دا ترجمہ تے ایدہ بھی ان پتہ ہونا چاہیے ہاں جی یہ مکے سے چھپ کے آیا ہے آتیان کرے آجے اے سنیا جی آ کی لکھ دینے یہ تفسیر جناب یہاں سے پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اے ذرا سنیا جے تیان نال سنیا جے ویڈیو ریکارڈنگ ہے سنیا جے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کو بند رکھیں جی حضرت موسیٰ نو سفر دی لوڑ پہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے پڑھو جی اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام فرمایا لے میرے ربا میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں جدو کہنا کوئی نہیں اللہ فرمایا جے میں ملا شڈا جی اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا اے نہ لکھے ہے نبی دا ہر جملہ اللہ نو پسند ہے اے سوچ اے نہ دی اگے چلو جی اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ ہاں خضر ہے ہمارا ایک بندہ تو اسی جاگو گے تے گل دی سمجھ آنی ہے اللہ فرمایا موسیٰ ساڈا بندہ نہیں کھلو جو تسی کی دے ہو تسی بھی تے اللہ دے ہی ہو مولا اسی بھی تیرے ہی ہاں آ فرمایا اے آپ ہی کہیں دینے نا انہوں میں آنا میرا ہے اے دا مطلب ہے جیڑے آپ ہی کہیں نسیو دے ہاں بندے ہور نے جنہوں اللہ کہے میرا ہے وہ بندہ غوث اعظم ہے لو جی تیان کرے آجے اللہ فرمایا لے پھر نبی میرا ایک بندہ لگے پڑے آجے جی ہمارا ایک بندہ خضر ہے خضر ساڑھا ایک بندہ ہے جا انہوں مل جا کے ہن نبی ٹرے فقیرل لوگ یہ سنے آجے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے اللہ فرمایا نبی تیر تو وڈا عالم ہے لو جی یہ سنے آجے اگے پڑھو جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے اللہ تیرا فقیر کتھے لبے گا نشانی کیا بڑا ہی ٹھنڈا بول دے ہو پے اور کمال مطمئن انداز نہ بول دے ہو پے نہیں قرآن نہ جنی محبت ہے زور دی خبر سبحان اللہ اللہ فرمایا موسیٰ جا مل جا کے ساڑھے فقیر نو تے نبی فرمایا تیرے فقیر دی نشانی کی ہے لو جی دو نشانیاں اللہ نے دسیاں نے اے سنو تے اجازت دے دیو پڑھو جی پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہی ہمارا جہاں دو سمندر ملتے ہیں
वही हमारा बंदा होगा। नहीं तुसी गौर कीता, बिफरे हुए दो समंदर पिछों वखरे वखरे ने, जिथे आके दोवें कट्ठे हो जन्ना ओथे ही हो। नहीं अजे भी तुसा गौर कीता, अल्लाह फरमाया दो समंदर बिफरे हुए पिछों वखरे वखरे ने, ते जिथे आके दोवें मिलदे ने ना, जिथे कट्ठे हो जन्ना ओथे मेरा फकीर बैठा ही। ਇਹਦਾ मतलब है फकीर दी पहली निशानी ये वे जिथे जी रल के बह जान। लो जी दूजी निशानी सुनो जी। नीज ने फरमाया कि मछली साथ ले जाओ, जहां मछली तुम्हारी टोकरी से निकलकर गायब हो जाए तो समझ लेना कि यही मकाम है। मछली साथ ले जाओ, जज़ाकल्लाह, खुश रहे। मछली साथ ले जाओ। ये जड़ी मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली लई, ये कादे लई? खान लई। ये जड़ी खान वास्ते मछली लई दी है, इहदे विच जान ते हुंदी है? हां, किंज दी मछली सी? भुन्नी हुंदी। ओ वेखो बाबा बैठा मेरे सामने, भुन्नी हुंदी मछली। बाबा आंदा भुन्नी हुई मछली है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਜਾਨ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਏ। ਠੰਡਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਚਨਿਓਟ ਆ ਲਿਓ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮੂਸਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮਛਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੇਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ मैं जुमला कहन लगा, अगर कोई गौसे आजम दी यार भी पकांदा है, समझते ओनू आउणी है ना। ओए जिथे जाके पुजी हुई मछली विच जान आ जाए, ओथे मूसा दा फकीर बैठा है, ते जिथे 12 साल डुबी हुई पूरी जंज विच जान आ जाए, ओथे मुहम्मद दा फकीर बैठा है। मुड़ जाग दे हो पे। मैं गौसे आजम ते एक आयत पढ़नी है, नहीं मैं नहीं पढ़ता पे, चुप बैठे हो। इंज ते करना ही नहीं ना, मेरे ना बोलना पैना है। बस आखिरी आयत सुनो तो खिताब खत्म हो गया। ना तो आपने पढ़नी है, अभी आपने पढ़नी है भाई, चलो कभी बह के सुनिया भी करो। साडे रिवाज बड़ा है, वारी वारी आओ ते टुर दे जाओ। चलो खैर, खुश रहें, सदा खुश रहें। आज किड्डा सोहना तुसी मुस्कुराए हो। बस तुसी इंजी मुस्कुरांदे मुस्कुरांदे रहा करो, तुहाडे अल वेख के शरीका सड़दा सुड़दा रवे। और इंजी हसदे रहा करो। तुहानू की दसां, तुसां इंजी हसदियां हुसदियां एक दिन उन्हें आउणा है ते तुहानू आके लै जाना है, ते तुहाडे चेहरे उत्ते मुस्कुराहट होनी है। बंदियां तुहानू नुआ धुआ के सोहने कपड़े पुआ के तुहानू मुस्कुरांदियां नू इंज करके चुकना है, ते तुहानू मुस्कुरांदियां नू जाके इंज करके जदों कबर च रखना है, तुसां मुस्कुरांदियां होना है ते उन्हां ने आ जाना है। हाय हाय। ते फिर जदों तुहानू उन्हां ने लटाना है ना, ते तुहाडे वल ध्यान करके मुनकर नकीर ने इंज करके वेख के जरूर कहणगे बड़ा मुस्कुराना है पिया, मुहम्मद दा नौकर लगना है पिया। हाँ हाँ हाँ। लो जी बस एक आयत सुन लो और मुझे इजाज़त दे दें, मैं बहुत थकी तबीयत में आज आया हूँ। एक आयत सुन लो। ये सूरह नमल की आयत है, 27 नंबर सूरह है, और ये इसकी 40 नंबर आयत है। वही नबी सुलेमान बैठे सन, ते सुलेमान नबी फरमांदे ने गल सुनो, सारे के जी हुक्म करो, सुनो सुनो। इन्हें कहा जी हुक्म करो, सारे हो? उन्हें कहा जी सारे हैं। जिन बैठे ने जी बैठे ने। सारे मौजूद ने जी सारे मौजूद ने। दियो भी बैठे ने जी बैठे ने। आप फरमांदे ने सुनो फिर, वो पिंडो टुर पई है, ते ओदे आउण तो पहले मैनू ओदा तख्त चाहिए, कौन ले आएगा? मैं की करा, तुसां आप ही ते मैनू क्या पंजाबी च गल करनी है। वो अपने पिंडों टुर पई है, एक जन खड़ा होया, लब्बैक। आपने फिर गल कर, इन्हें कहा जी बस महफल मुकदी है ते मैं ले आवांगा। आखिर चुप कर, तेनू मैं क्या पिंडों टुर पई है, मैनू जल्दी चाहिए।
لو ہن میرے دھیان کریا جے، ہن کوئی جن نہیں کھڑا ہویا، ہن ایک اہل اللہ کھڑا ہویا ہے، ہن ایک ولی اللہ کھڑا ہویا ہے، ہن ایک اللہ والا کھڑا ہویا ہے۔ 40 نمبر آیت جی، اس نبی دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آکھے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس آکھیا سونا نبی تسی اپنی اکھاں بند کر کے کھولو، تہاڈیاں بند اکھاں بعد وچ کھلن گیاں، میں تخت پہلے لے آواں گا۔ ہن مینوں جواب دیو، تخت آیا ہے؟ بندے چپ بیٹھے نے، نہیں آیا، اجے بھی بندے چپ نے، نہیں آیا۔ کون لے آیا؟ جن نہیں، فرشتہ نہیں، نبی نہیں، کون لے آیا ہے؟ شاباش، ولی۔ کون لے آیا ہے؟ ولی۔ ہن جے سنی چپ رہا تے بڑی تکلیف ہوئے گی۔ یہ دا مطلب ہے جے ولی اینی طاقت رکھ دے، جے ولی اینی طاقت رکھ دے، اے ولی ہے تے جیڑا علی ہے۔ کیا بات، بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا ہن ذرا دھیان کریا جے، یہ جڑا تخت آیا ہے یہ پچھلے کمرے چ پیا سی؟ نال دی گلی چ پیا سی؟ پچھلے محلے؟ اچھا نال دے پنڈ ہونا پھر کتھے سی؟ بہت دور، بہت کنا؟ جی جی ٹھیک ہے، کنا؟ ملک سبا تے کنا کسی ہے سی کوئی 50 کلومیٹر؟ کنا؟ 200 300 800 1800، کہیں پہ 1800 کلومیٹر لکھا ہے، کہیں پہ 300 کلومیٹر لکھا ہے۔ اچھا یہ تخت او تھے ایڈی دور تے محل دے باہر پہ سی ہیں؟ اندر والے پچھلے کمرے چ تے کھلا ہی پہ سی، تالیاں چ تہاڈی بولی چ گڈیا پیا سی، چلو انج کر لو، انج کر لینے ہیں، تالیاں وچ گڈیا پیا سی۔ ہن مینوں ایک گل دا جواب دیو، جتھے بھی پیا سی، جتھے بھی پیا سی، ولی پھر بھی کڈ لے آیا ہے؟ نہیں اجے بھی نہیں بولے۔ او یار مینوں جواب دیو، چنیوٹ دے سیانے بندے، پرے دے بندے تسی بیٹھے ہو، جتھے بھی تخت پیا سی ولی کڈ لے آیا ہے؟ نہیں کڈ لے آیا تے پھر من جانا ولی ہوندا ہی ہوے، جتھے بھی پیا کڈ لے ہوندا ہے، جتھے بھی پیا کڈ لے ہوندا ہے، اوے جتھے بھی پیا کڈ لے ہوندا ہے۔ ہن میں جملہ بولنے لگا، اگر سنی بیٹھا چپ رہ ہی نہیں سکتا۔ اوے تخت جتھے بھی پیا ہے سلیمان دا ولی کڈ لے ہوندا ہے، بیڑا جدوں دا بھی ڈوبیا محمد دا ولی کڈ لے ہوندا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ یہ دا مطلب ہے ساڈے غوث اعظم دا بیڑا بھی قرآن وچ ہے۔ جے کوئی یار بھی پکاندا ہے سبحان اللہ کہہ لو۔ ہاں ہاں ہاں، لو جی بس جی ختم ہو گئی باتیں، نہیں میری کھلو جاؤ، تقریر نہیں ختم ہوئی، قرآن بند کیتا ہے، تقریر میں کہڑا جے ٹر پیا وہاں، کھلو جاؤ۔ قرآن کی آیتیں اگر پڑھتے رہیں گے تو یہ تو ساری رات معاملہ ختم نہیں ہونا۔ اوے جیڑی گل قرآن تو شروع ہوئے نا وہ صرف شروع ہوندی ہے، ختم نہیں ہوندی۔ سانسیں ختم ہو جائیں گی، زندگی ختم ہو جائیں گی، یہ وجود ختم ہو جائیں گے، قرآن کی بات ختم ہوتی ہی نہیں۔ جے قرآن دی ختم نہیں ہوندی، صاحب قرآن دی کتے ختم ہو سکتی؟ جڑے سجدہ دے نوکر بیٹھے ہو سبحان اللہ کے۔ چونکہ 11ویں شریف کے دن چل رہے ہیں، بس یہ ایک چھوٹی سی روایت سن لو اور چھٹی کرتے ہیں۔ او نا دربار سجے اسی تے بابے ہوری بیٹھے سن تے ملنگ بیٹھے سن، قرآن سن دے سن پے۔ دربار دا وڈا بوا کھلے اسی، سامنے بوا سی، ایک منڈا انج کر کے لنگے ہے تے او نا نظر بابے تے پہ گئی۔ اچھا جدو نظر بابے تے گئی پہ، جڑے کم آیا سی کم گیا پل تے بابے دا چہرہ تکی جا رہا ہے، تکی جا رہا ہے۔ جدو بابیاں کول جاؤ پھر بابیاں دے چہرے ویکھیا کرو۔ ہن مینوں ایک آیت پہ یاد ہوندی ہے، چہرے تو میں کی کراں پھر ہن، نہیں چھڈو جی اگے چلیے۔ مولائے جدو بابیاں کول جائیے تے پھر بابیاں نو تکی جائیے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ الکاف ہے، 18 نمبر سورہ ہے، 28 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ فرمایا اپنا آپ او دے نال لا لے جیڑا میرا ہی،
مولا کون ہے؟ اللہ فرمایا یریدون وجہہ، اے دیوانہ میرے مکھڑے دے، لا تعدو اینک عنہم، تے جے تو اے دے متھے لگ جائے تے اپنیاں اکھاں اے دے مکھڑے تے رکھیا کر۔ پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے کنوں نہیں سمجھ آئی۔ اچھا چلو میں آگے چلنا، اے دا مطلب ہے جے کدی کدی بندہ پاک پتن چلا جائے تے بابے دے روزے نو تکدا رہے، تے جے بندہ بغداد چلا جائے تے بغداد والے بابے دے روزے نو تکدا رہے، تے جے بندہ مدینے ہی چلا جائے۔ اوے کوئی مثل نہ جانی دی، نہیں چھوڑیں جی ٹھنڈا بولتے ہیں، انج نہیں رل کے کہو سبحان اللہ جلدی نال۔ کوئی مثل نہ جانی دی تے قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی، اوے کوئی مثل نہ ٹھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جان نہیں بولن دی۔ ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے، تے گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانیاں۔ ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے جانن اکھیاں دا۔ یہ میرے دادا کا کلام ہے، آپ بریلی سے پڑھے ہوئے تھے، یہ کلام ان کا ہے۔ چلو خیر جاگ رہے ہو؟ او منڈا تے بابے وال ویکھی جا رہے ہیں، اچھا کام بھول گیا تے بس بابے وال تکی جا رہے ہیں، لو دھیان کرے بس دو جملے رہ گئے۔ سارا دن لنگ گیا، اے دا پیو لبدا لبدا جدو دربار دے بوئے گیا یا تے منڈا دربار دے بوئے گے کھلوتا ہے، انہیں پچھو آ کے ہاتھ پایا، اوے مادو، جدو کہنا مادو، انہیں ویکھیا جی ابا جی، مادو تینوں کدھر کلے ہے؟ تو دربار دے بوئے گے خیری؟ اے بڑے آرام نال آندا ہے، ابا او جڑا اندر بابا بیٹھا ہے اے بابا کون ہے؟ انہیں کیا پتر او بیٹا جی میں ساڑھے گرو راجے مہاراجے، او بچہ یہ مسلمانہ دے گرو نے، جدو کہنا مسلمانہ دے گرو نے، اے بڑے آرام نال آندا ہے، ابا ساڑھے بھی گرو ہے نے، اے کڈے سونے نے۔ بس جی خطاب ختم ہو گیا جی۔ جدو کہنا ابا یہ گرو بڑے سونے نے، انہیں کہا پتر چلیے میرا بچہ گھر چلیے۔ انہیں کہا نہیں ابا جی میں سودا لے کے آنا، سودا مل گیا سی، اور چلو گھر چلیے مادو۔ انہیں کہا ابا جی میں عرض پہ کرنا تسی چلو میں پیچھے پہنچنا پیا۔ انہیں کہا نہیں بھائی تینوں میں چھڑ کے نہیں جا سکتا، گھر چلیے۔ انہیں کہا ابا جی چلنے ہیں، پر ایک گل دا جواب دیو، او جڑا بابا اندر بندیاں چ بیٹھا ہے اے بابے دا نا کی ہے؟ انہیں کیا پتر اے دا نا ہی لال حسین، بھائی لال حسین، لال حسین، لال حسین، لال بد نصیب زبان ہے جڑی زبان تے حسین دا نام نہیں آیا، لال لال لال۔ ارے ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے، تو اسی سبحان اللہ کہہ لے، ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے، مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے، مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے۔ ارے منبر بنا رسول کا عرش بری مگر، شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے کچھ کے کہو سبحان اللہ۔ لال حسین پتر ادھا نہ ہے لال حسین۔ انہیں کہا ابا جی گل سنو، اوہ میری طرف دیکھو یار چنیوٹ والو، اوہ منبر پہ نبی بیٹھے ہوں، زمین پہ صحابہ بیٹھے ہوں، مسجد نبوی ہو، حجرہ رسالت کا دروازہ کھلے، ایک ننھا سا شہزادہ باہر نکلے، نبی خطبہ چھوڑیں،
نبی ممبر چھوڑیں، جلدی سے جا کے صحابہ کی جماعت سے گزر کے ننھے سے شہزادے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے واپس ممبر پہ سج کے بیٹھ کے کہیں یا ایھا الناس، صحابہ تکو ھذا حسین، اے حسین فارفہ، اسے پہچانو یہ حسین ہے، وفضلہ، اس کی فضیلت کو جانو یہ حسین ہے، ابوہ فی الجنہ، اس کا تو باپ جنتی ہے، امہ فی الجنہ، اس کی تو ماں جنتی ہے، اخوہ فی الجنہ، اس کا تو بھائی جنتی ہے، اختہ فی الجنہ، اس کی تو بہن جنتی ہے، بلکہ سنو محبہ فی الجنہ، میں محمد سند دیتا ہوں جس کے سینے میں اس کی محبت ہے وہی تو جنتی ہے۔ جیڑے جنتی بیٹھے نے سبحان اللہ کہہ لو، شک ہوئے گا شریکے نو، سانو شک ہی کوئی نہیں، سانو کدا شک ہے، ساڑیاں سینے چ حسین وسدا ہی پیا، اور نہیں ہاتھ کٹ کے کہو سبحان اللہ، کمال ہے، ایڈی فکر والی کیڑی گل ہے۔ انہیں کہا چلو گھر چلیے، انہیں کہا باجی کھلو جو چلنے ہاں، یہ نا آخر لال حسین، انہیں کہا چل کر، انہیں کہا باجی تھی چلو، زور دی تھپڑ مار کے، لو جی آخری جملہ، کر جا کے بٹھا کے آکھیا پتر گل سن، میرا چن اس دربار وچ نہیں جانا۔ انہیں کہا باجی روز نہیں جاواں گا پر کدی کدی۔ انہیں کہا ٹھیک ہے کھڑا ہو جا، مادو کھڑا ہو گیا، اندر کمرے چ بند کیتا، لو جی آخری جملہ، اندر بند کر کے باہروں لاک کر چھڈیا، جا تیرا کھانا پینا خرچہ روٹی کپڑا بند ہی۔ انہیں کہا ابا جی کوئی گل نہیں کر دیو بند، لال حسین 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 لال حسین، اندروں آوازاں پہ آؤندیاں جے لال حسین لال حسین لال لال۔ مولا جیڑا نبی دے نواسے دا نام لوے انہوں مکہ بھی وخا، مدینہ بھی وہا، کربلا بھی بلا، لال لال، کڈو بار ہاتھ پھر لال، تہاڈی خیر ہو گئی لال، ایک باری پھر بولیا جے لال، ایک باری پھر بولو لال، پرواہ نہ کرو گلے دی گل کرو لال، پھر پڑھو لال، ایک باری پھر بولو لال لال۔ لو جی میں راضی ہو گیا تواڈے تے، تواڈیاں زباناں تے حسین حسین ہو گیا، میں انہیں چی راضی ہوں۔ ارے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین، جدا ایمان حسین کلمے دی پہچانے، گج کے کہو لال حسین، پھر کہو لال حسین، ایک بار پھر کہو لال حسین، اجے بھی بندے چپ بیٹھے نے لال حسین۔ چلو یارا گفتگو مکمل ہے، ہاں ہاں بس آخری جملہ میرا چند، آخری جملہ سنو اور اجازت دیو۔ آواز آئی لال حسین، ایک دن آواز آئی لال حسین، دوجے دن آواز آئی لال حسین، تیجے دن آواز آئی لال حسین، اچھا چوتھے، اچھا ویسے کڈی چنگی نو ہے، کڈی چنگی نو ہے یار، ویکھو والد دنیا تے ہے کوئی نہیں، تیرے تے میرے نبی دے ابا جی پہلے ہی دنیا تو چلے گئے، بھئی آپ بھی نام رکھ سکتی ہیں سن، لیکن نہیں، آپ نے 10 چھڑیا قیامت تک آن والیاں نوہاں نو دے دے ہوندیاں نام نہیں رکھی دے۔ تانوں پتہ ہی نہیں میں کہنا کیا پیا، اوے میں قربان جاواں نبی دی ماں تو آپ ہی نام نہیں رکھ چھڑیا، تے قربان جاواں اج کل دیاں نوہاں تو دادا چھڑ کے پیو بھی نہیں اڑیک دیاں، وہ پہلے کہہ چھڑ دیاں نے کرما لیا نا اے ہوئے گا، تے اگوں بھی میرے ورگا جی ٹھیک ہے جی یہی ہوئے گا، تو انہوں نے کہیں دا کہ غصہ ہی نہ کر جو جی، اپنے آپ نہیں برتی جانے ہیں تو نہیں کہنا۔ ویسے تسی ہاس دیو پہ مینوں ویسے رونا ہوندہ اس جملے تے، میریاں بیٹیاں نو کیوں نہیں سمجھ آؤندیاں، او جڑا گھر وچ دادا ٹریا پھردا ہے اونوں پتہ ہوے میں دادا واں، اونوں بھی پتہ ہوئے کہ میری بھی گھر وچ کوئی عزت ہے، صدقے جاواں رسول دی ماں تو،
حضرت عبد المطلب فرمایا یہ نام فرمایا کدی بھی نہیں نام تسا رکھنا ہے تے میں قربان جاواں نبی دے دادے تو جدا فرمایا نا آمینہ نام میں رکھنا ہے لیا پھر مینوں پڑھا تیرے تے میرے نبی نو چک کے فرماندے نے سیدہ جے نام میرے تے چھڈیائی تے پھر میں نام محمد رکھے آئی بس جی بس دو جملے اور سنو تے اجازت دے دیو جدو فرمایا نام محمد جدو زبان تے آیا نا محمد نبی دی ماں چہرہ اٹھا کے فرماندیاں نے حضور اگر گستاخی نہ ہوئے تے ایک گل کراں فرمایا ضرور حضور نام بڑا سونا ہے پر اے نام پہلے کدی سنیا نہیں اے نام نہیں سنیا اے نہیں سنیا میں کدی اے نہیں سنیا ہن میں قربان جاواں نبی دے دادے تو جڑا جواب نبی دے دادے دیتا ہے ذرا دھیان نال سنی تیرے تے میرے نبی دا دادا رسول اللہ نو چک کے فرماندے نے آمینہ اپنے پتر ال ویکھ انج دا پہلے کدی آیا بھی تے نہیں نا